دل نرم ہونا یہ انسانیت ہے. وہی دا زڑگے نے شین کانے دا سہارا دے اور پر زخمی زڑگی چ دے ہونے دڑ دے دا. یہ دل نہیں ہے، صحرا کا ہرا پتھر ہے جو غم اور تکلیف کو دیکھ کے اور اس میں نرمی نہ آئے. سنگ دل بہت بڑا عیب ہے اور قبح ہے انسان میں. علماء کرام نے اس کے وجوہات لکھی ہے. حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بسیار گوئی اور بسیار ضحک، زیادہ باتیں کرنا اور زیادہ ہنسنا. آج کل ایک رواج ہے، جو شخص بھی آپ سے ہاتھ ملائے گا دان نکال لے گا، دان نکال لے گا. حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہے، آتے ہی ایک شخص ہنس رہا ہے، غلط بات ہے، مرد کی شان نہیں. کوئی ہنسنے کی بات ہو تو آدمی ہنسے، بغیر ضرورت کے ہنسنا یہ سنگدلی کا باعث ہے، قساوت قلبی پیدا ہوتی. اور لایانی گفتگو میں لگنا، اس سے بھی قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے. ہارون رشید حج کے لیے گیا. جب حج سے فارغ ہوا تو اپنے وزیر کو کہا مجھے کسی مقام پر میرا دل نرم نہیں ہوا، مجھے بہت تکلیف ہے اور میرا حج قبول نہیں. اللہ اللہ. تو انہوں نے کہا کہ سفیان موجود ہے، سفیان ابن عیینہ، اس کے پاس لے چلتا ہوں. ان کو پتہ چلا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت نہ ہے، میں آ رہا ہوں. بادشاہ نے کہا اس کو رہنے دو. پھر عمر ابن دینار تھا وہاں، اس نے بھی کہا بادشاہ سلامت کی خدمت میں آتا ہوں. بادشاہ نے کہا نہیں چاہیے. کسی نے چپکے سے کہا کہ فضیل ابن عیاض آیا ہوا ہے گھر پہ. بادشاہ نے کہا وزیر کو کہ ملوانے کی کوشش کرو. کہ اطلاع کرائی تو فضیل ابن عیاض نے کھلوایا کہ ایک نماز کے بعد آ جائے. تو وزیر نے چپکے سے کہا کہ بھاگنے والا ہے، جب آپ آئیں گے تو وہ ہوگا ہی نہیں. تو بادشاہ نے کہا ابھی چلتے ہیں. ہارون رشید تمام ذرا کے وہاں پہنچا. اس کو پتہ چلا تو اندر سے کنڈی لگائی کہ میرے گھر نہ آئے. بادشاہ نے کہا یہی شخص ہے جس سے ملنا ضروری ہے اور جس سے کام بنے گا. وزیر کو کہا اوپر چڑھو. اوپر چڑھ کے اندر سے کیواڑ کھولا. یہ داخل ہوئے تو اس نے اندر سے بتی بجھائی، چراغ گل کر دیا. بادشاہ کو ان کو ڈھونڈ رہے، وزیر کو ڈھونڈ رہے تھے کہاں چھپ گیا. اچانک بادشاہ کا ہاتھ لگ گیا اس کو. جب ہاتھ لگا تو چیخا. اس نے کہا اوہ، ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ ہے، کاش کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. بس یہ کہنے سے کہ ہارون رشید پر رقت طاری ہوئی، چیخ چیخ کے رویا. بادشاہ سلامت نے کہا کوئی خدمت ہے؟ خدمت یہ ہے کہ آئندہ ادھر آنا نہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ تباہ کر رہا ہے، تم تو ہو ہی تباہ. جب بادشاہ نکل گیا تو فضیل ابن عیاض کو گھر والی نے کہا قرض بہت چڑھا ہے اور بادشاہ کو اللہ نے گھر بھیجا ہے، کہہ دیتے. تو فضیل ابن عیاض نے کہا میرا قرضہ میرے اوپر ہے، بادشاہ پر نہیں ہے، اور میرا رب مجھے توفیق دے گا میں اتاروں گا. بادشاہ نے سن لیا، سونے کے ہرجین لے کر واپس پلٹا. فضیل ابن عیاض نے دیکھا، کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا، پھر ادھر رہا ہے. کہا یہ ہدیہ ہے. کہا میں آپ سے ڈر رہا ہوں تو ہدیہ کیسے لے سکتا ہوں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. وہ پنجاب کے لاسانی اور غیرتی خطیب مولانا ضیاء القاسم مرحوم واقعہ سناتے تھے کہ میں نے حج کر لیا لیکن مجھے کچھ خاص دل کی نرمی، آنسو اور سوز قلب نصیب نہیں ہوا. بہت غمگین تھا کہ ایک عالم ہو کر، ایک خطیب ہو کر میرا یہ حال ہے.
دل اتنا سخت ہے کہ اچانک حج کے اختتام پر ایک پختون آیا اور اس نے طواف کیا کعبہ شریف کا، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھی اور وہاں بیٹھ کے دعا کرنے لگا، اور اس طرح دعا کی کہ اے خدا پاکا، ہم آپ کے بندہ ہیں، کسی اور کا بندہ نہیں ہے، یہ آپ کو خوب پتا ہے، سب کچھ آپ نے کرنا ہے۔ ہمارا ایک بیل تھا اور ایک اس کا بچہ تھا، یعنی وہ ہے جو سمندر، ان دونوں کو بیچ کے گاڑی پہ بیٹھ گیا، کراچی میں اتر کر تمہارے جہاز پہ چڑھا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سمندری جہاز اللہ تعالیٰ نے خاص حاجیوں کے لیے بھیجا ہے اور یہ کعبے سے چلتا ہے۔ ادھر پہنچ کر ہم نے جتنا جانتا تھا حج کر لیا، اب سب کہتے ہیں یہ تمہارا گھر ہے اور آپ یہاں بات سنتے ہیں، میری بھی دعا قبول کرے، میرے یہ گناہ وہ گناہ۔ تو مولانا ضیاء القاسمی تقریر میں رونے لگتے رہے کہ میں فوراً چٹ پٹ قاعدے کی شکل میں بیٹھ گیا اور میں نے دعا شروع کی کہ اللہ اس سیدھے سادے مسلمان جیسے تواضع اور بندگی مجھے نصیب فرما۔ اب وہ رونا شروع ہوا کہ کپڑے میرے بھیگ گئے سارے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، پس یہ مانند پتھر کے ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ او یہ تردید کے لیے نہیں ہے بلکہ تنویع کے لیے، اور او بمانے واو کے ہیں، اور واو بمانے او کے آتا ہے۔ قرطبی نے اس جگہ ابو الاسود کے اشعار پیش کیے ہیں۔ ابو الاسود دوئلی نحو کا بانی، اس نے کہا احب محمدا حبا شدیدا، احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزۃ او علیا۔ یہ شعر پڑھا اس نے، احب محمدا حبا شدیدا وعباسا وحمزۃ او علیا۔ تو کسی نے کہا شککتا کہ اللہ اما سمعت قول اللہ او اشد قسوہ۔ یہ تو بہت زبردست مقام ہے جہاں پر او واو کی معنی میں ہے۔ یہ ان طلباء کے لیے جو گرامر سمجھتے ہیں، قواعد، جو نہیں سمجھتے ہیں وہ عوام ہے، وہ ایسے ہی سنے اور بھول جائے اس کو۔ جنہوں نے نالائق استاد سے صرف اور نحو پڑھی ہے اور غیرت کا مظاہرہ ٹائم پر نہیں کیا ہے، وہ اخیر تک ایسے ہی عوام رہے اور قیمتی مدارج نہیں سمجھیں گے۔ پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد، بس ایمان ان پتھر کے ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔